لا إله إلا الله 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 أنت المجيب أنت الرقيب أنت السميع لمن يريد أنت القريب على قريب أقل فيه ما ہے مجھے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے ایک عورت کا مکر، یعنی کہ ایک عورت کی چال بازی۔ ایک تاجر اپنی زندگی کے تجربات بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم قاہرہ کے مختلف ممالک میں مختلف تاجر جو تھے وہ تجارت کی غرض سے اکٹھے ہوا کرتے تھے۔ سارا دن ہم بازاروں میں کاروبار کرتے، شام ہوتی تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب مسجد میں جمع ہوتے، آپس میں تبادلہ خیالات کرتے، ایک دوسرے کو کاروباری حالات سے آگاہ کرتے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک دن ہم حسب معمول مسجد میں بیٹھے گفتگو کر رہے تھے کہ قریب کے ستون کے پاس ایک عورت نظر آئی۔ بغداد کا ایک تاجر تھا، وہ ذرا تیز تراز قسم کا بندہ تھا۔ وہ اس عورت کے پاس گیا اور کہنے لگا، اللہ کی بندی، تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ، شاید ہم لوگ تمہاری مدد کر سکیں۔ وہ کہنے لگی، دراصل بات یہ ہے کہ 10 سالوں سے میرا شوہر غائب ہے، مجھے اس سے متعلق اب تک کوئی بھی معلومات حاصل نہیں ہو سکی کہ وہ کہاں پر ہے۔ اب میں تنہا زندگی گزار رہی ہوں، میرے پاس کوئی نان و نفقہ نہیں ہے، اس لیے میں قاضی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی کہ وہ کوئی مناسب سا رشتہ دے کر میری شادی کر دیں تاکہ مشکلات زندگی کا کوئی حل نکل سکے، زندگی کے آنے والی جو مشکلات ہیں اس کا کوئی حل نکل سکے، مگر قاضی صاحب نے میری شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ ایسی صورتحال میں کیا کروں؟ میں ایک ایسے آدمی کی تلاش میں ہوں جو قاضی صاحب کے پاس چل کر یہ گواہی دے دے اور اپنے ساتھیوں سے بھی گواہی دلوا دے کہ میرا شوہر انتقال کر چکا ہے، یا کہہ دے کہ وہ مجھے طلاق دے چکا ہے تاکہ میں کسی اور کے ساتھ شادی کر سکوں، یا کم از کم قاضی کے پاس جا کر یہ کہہ دے کہ یہ میری بیوی ہے اور میں اس کو طلاق دیتا ہوں تاکہ عدت گزرنے کے بعد میں دوسری شادی کر سکوں۔ تاجر نے اس عورت سے یہ بات سنی تو اس نے یہ کہا کہ تم 1 دینار مجھے دو، اس کے عوض میں قاضی کے سامنے اقرار کر لوں گا کہ تم میری بیوی ہو، اور پھر قاضی کے سامنے تمہیں طلاق بھی دے دوں گا۔ یعنی کہ اس نے 1 دینار کے بدلے میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اس سے رشوت لے کر یہ کہا کہ میں تمہارا کام کر دوں گا۔ عورت نے روتے روتے چند سکے نکالے جو 1 دینار سے بھی کم تھے، کہنے لگی، اللہ کی قسم، میرے پاس ان سکوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تاجر نے عورت سے وہ سکے لے لیے، اگلے دن قاضی کی خدمت میں حاضر ہوا اور ساتھ میں وہ عورت بھی تھی۔ انہوں نے کہا، جو دوسرے ساتھی ہیں جو بیان کر رہے ہیں اسٹوری کو، وہ کہتے ہیں کہ ہم دیگر تاجر جو تھے وہ دن بھر اپنے اس بغدادی ساتھی کا انتظار کرتے رہے، مگر اس دن وہ نہیں آیا۔ اگلے دن جب وہ ان کے پاس آیا تو ہم نے اس سے پوچھا کہ کل تم کہاں چلے گئے تھے؟ ہم تمہارا انتظار کرتے رہے، بتاؤ کہ تم کہاں تھے اور تمہارے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ آگے سے وہ بغدادی ساتھی جو اس عورت سے ملا تھا، اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ چھوڑو جناب، تمہیں میری کل کی غیر حاضری سے کیا لینا دینا، میرے ساتھ جو بیتی وہ بیتی، میں بتلانا پسند نہیں کروں گا کیونکہ اس میں میری انسلٹ ہے۔ تو جو بندہ یہ کہانی بیان کر رہا ہے اس نے کہا کہ ہم لوگوں نے اسے مجبور کیا اور کہا کہ نہیں حقیقت سے آگاہ کرو، ہمیں ضرور بتاؤ۔ پھر اس نے کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں اس عورت کے ساتھ قاضی کی خدمت میں حاضر ہوا تو عورت نے قاضی کے سامنے بیان دیا کہ یہ میرے شوہر ہیں جو 10 سال سے غائب تھے، اب میں اپنے شوہر سے طلاق لینا چاہتی ہوں، اس لیے قاضی صاحب ہمارے درمیان جدائی کروا دیں۔ قاضی صاحب کی دریافت کرنے پر عورت کی ساری باتوں کی اس بغدادی ساتھی نے تصدیق کر دی۔ قاضی صاحب نے عورت سے مخاطب ہو کر کہا، تم اپنے شوہر کو اپنے تمام حقوق سے بری کرتی ہو، یعنی کہ آزاد کرتی ہو؟ آگے سے وہ عورت کہنے لگی، نہیں، اللہ کی قسم، میرا اس شوہر پر حق مہر ہے، اور دوسرا یہ کہ 10 سالوں کے نان و نفقہ کی ذمہ داری بھی اس پر عائد ہوتی ہے، یعنی کہ جو 10 سال اس کی غیر حاضری تھی اس کا بھی جو خرچہ تھا وہ بھی اس کو ادا کیا جائے۔
اور اس نے یہ کہا کہ میں اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہو سکتی۔ عورت کا یہ بیان سننے کے بعد قاضی صاحب اس بغدادی تاجر کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ دیکھو میاں، اپنی بیوی کا حق دے دلا کر اسے فارغ کرو، یا چاہو تو اسے اپنے نکاح میں ہی رکھو۔ وہ بغدادی ساتھی کہتا ہے کہ میں قاضی کا فیصلہ اور اس مکار عورت کا فریب دے کر دنگ رہ گیا۔ اب یہ صورت بن گئی تھی کہ میں اپنے بیان سے مکر نہیں سکتا تھا، یعنی کہ وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ میری بیوی نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں اس کو سزا ہوتی، اور نہ ہی حقیقت بتلانے میں اس کی کوئی خلاصی نظر آ رہی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں کہ اچانک قاضی نے پولیس کو بلایا اور مجھے اس کے حوالے کر دیا اور کہا کہ اس عورت کے حقوق اس کو لے کر دیے جائیں۔ پولیس آفیسر نے مجھے حکم دیا کہ میں اس عورت کو 20 دینار دے دوں تو میری جان بخشی ہو جائے گی۔ تو وہ بغدادی ساتھی کہتا ہے کہ میرے پاس کوئی حل نہیں تھا، میں نے خاموشی سے 20 دینار نکالے اور اس عورت کے حوالے کر دیے، اور یوں مجھے چند ٹکوں کے عوض 20 دینار کا نقصان اٹھانا پڑا، اور اس کے علاوہ میری پوری عدالت کے اندر ذلت الگ سے ہوئی۔ وہ آگے سے جو بغدادی تاجر تھا اس کے ساتھی کہتے ہیں کہ ہم نے جب یہ کہانی سنی جو اس کے ساتھ پیش آئی تھی تو کہتے ہیں ہم بہت زیادہ ہنسے، اور ہمارا جو ساتھی تھا وہ ندامت و شرمندگی کے مارے اپنے گھر واپس چلا گیا، اور اس کے بعد وہ کبھی بھی نہیں آیا۔ اس کہانی میں ایک یہ بھی سبق ہے، کہانی تھوڑی دلچسپ تو ہے لیکن اس میں یہ سبق ہے کہ چند ٹوکوں کی خاطر اپنے ایمان کو نہیں بیچنا چاہیے۔ ایک تو ایمان بھی جاتا ہے اور دوسرا ذلت و رسوائی اس انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله